عصر باجماعت پڑھی ہے اور رسول رحمت امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نماز اثر جو بندہ باجماعت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، ڈبل اجر عطا کرتے ہیں۔ فجر کا بھی ثواب ہے، ظہر کا بھی ثواب ہے، مغرب اور عشاء کا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن عصر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی تو انہوں نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا، سوئے رہتے تھے، مارکیٹوں دکانوں پہ رہتے تھے، انہوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا تو اللہ نے بھی ان کو ضائع کر دیا۔ تو میرا جو امتی نماز عصر اہتمام سے شوق سے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا کرے گا۔ اور اس کو صلاۃ الوسطیٰ بھی کہا گیا ہے، درمیانی نماز، یعنی اس کا بڑا شان مقام ہے، کاروبار پر بہت زیادہ اس کا اثر ہے، شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس بندے نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا نا، یہ توجہ سے سنیں، میری طرف دیکھیں، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اللہ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ بڑے خوش بخت اور خوش نصیب اور عزت دار لوگ ہیں کہ ماشاءاللہ روزے کی حالت میں آپ نے عصر کی نماز باجماعت پڑھی اور مسجد میں بیٹھے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو نماز عصر بیت اللہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبوی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو اپنی جنت میں جمع فرما دے۔ آج کا موضوع بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا موضوع ہے کہ مسلمان گھرانہ کیسا ہو یا مسلم گھرانہ کیسا ہو، مسلم گھر کیسا ہو، گھرانہ کیسا ہو۔ تو اس کا سمپل اور سادہ سا جواب تو یہی ہے جی کہ مسلمان کا جو گھرانہ ہے اور گھر بڑا سادہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی زیادہ اسراف اور تبذیر اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، بلا وجہ گھر بنانے میں تعمیر کرنے میں کروڑوں روپیہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حوصلہ شکنی کی ہے، فرمایا مٹی اور گارے میں اتنا پیسہ نہ ضائع کیا کرو، یہ نحوست ہے، یہ قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ یہ جو میرے پیارے بھائی بیٹھے ہو نا، یہ ذہن سے بات نکالو کہ ہم بہت زیادہ کمائیں گے اور پھر بہت اسراف اور تبذیر کریں گے اپنے گھروں اور مکانوں پر۔ نہیں، مسلمان کا گھر، مسلم کا گھر بڑا سادہ ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور ضرورت کے لائق ہوتا ہے، وہ اسراف نہیں کرتا، وہ فضول خرچی نہیں کرتا، مٹی اور گارے میں پیسہ ضائع نہیں کرتا، حوصلہ شکنی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو جو مسلم گھرانہ ہوتا ہے، یہ مسلمان کا جو گھر ہوتا ہے، پہلی بات ہے بڑا سادہ ہوتا ہے اور بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس میں کتے وتے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ چھوٹے بچے جو پیشاب کرتے ہیں نا تو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ فوراً اس کو بہا دیا جائے، گندگی نہیں ہونی چاہیے، اور کوشش کریں گھروں میں تصویریں نہ لٹکائیں، اس سے بھی رحمت کے فرشتے ایک روایت کے مطابق نہیں آتے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی مسلمان کا جو گھر ہے، چاہے وہ 10 کنال کا ہو یا چاہے وہ ایک کمرہ ہو، آپ میں سے اکثر بھائی جو یقیناً فلائٹ میں رہتے ہیں، کسی ایک کمرے میں رہتے ہیں، چاہے ایک کمرہ ہو یا اس کا 50 کنال کا گھر ہو، تو سادہ ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے۔ تو باقی مسلم گھرانے کے لیے اور مسلمان گھرانہ کیسا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں 5 طرح کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں نا، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کے داخل ہوا کریں۔ چلو دوسری جو دعا ہے وہ لمبی ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ چلیں یہ دعا لمبی ہے اور بعض نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن یہ جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہونا، یہ شاید مسلم شریف میں آتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی زندگی میں لے کے ہیں، آپ کو آپ کا ایمان مزہ دے گا، آپ کا اسلام مزہ دے گا۔ رزق حلال کماتے ہو، رزق حلال آپ کو مزہ اور لطف دے گا، گھر میں آپ کو عجیب روحانیت ہوگی۔ یہ کمرے میں اور گھر میں جو گھٹن گھٹن ہے، نوست ہے، وہ تنگی تنگی ہے، وہ ان 5 غفلتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ پیغام آپ بھائیوں کے لیے بھی ہے اور پوری امہ کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ یہ گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس کو ساکانہ، قرآن میں فرمایا سکون والی جگہ بنایا ہے۔
اور اگر آپ اس کو واقعی سکون والی جگہ بنانا چاہتے ہو نا تو کمرے میں داخل ہوتے سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے بسم اللہ، بس بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے آپ نے داخل ہونا ہے. پھر آپ نے 2 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، 3 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقین مانے میں آپ سے کیا لمبے چوڑے درس آپ کو دوں، ہماری مسلمانوں کی حالت یہ ہے، میرے سمیت آپ چیک کریں کیا ہم پورے وقار کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ، بآواز بلند، پوری محبت کے ساتھ یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر تو کہتے نہیں ہیں، منہ اٹھا کے داخل ہو جاتے ہیں. بھئی ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، مبارک ہے، پاکیزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بیوی کو، بچوں کو، دوستوں، بھائیوں کو جو کمرے میں ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، وہ پاکیزہ تحفہ ان کو دیتا ہے، وہ برکت والا تحفہ ان کو دیتا ہے. فرمایا وہ خاص تحفہ ان کو دیتا ہے. تو جو کمرے میں بیٹھے ہوں ان کو بھی اہتمام سے آگے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں 30 نیکیاں ہیں، برکت ہے. لیکن دیکھنے ہم اہتمام نہیں کرتے، منہ اٹھا کے ہم کمروں میں داخل ہو جاتے ہیں، گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور امر کے صیغے کے ساتھ حکم دیا ہے. میں نے ایک اللہ کے نیک بندے کے بارے میں پڑھا، وہ کہتے ہیں جب میں تھکا ماندہ گھر میں داخل ہوتا ہوں نا، یا گھر میں داخل ہوتے وقت کسی چیز کو دیکھ کر مجھے غصہ بھی چڑھتا ہے نا، تو جب میں دل سے کہتا ہوں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میری وہ پریشانی، اداسی بھی ختم ہو جاتی ہے اور میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں. تو جو مسلم گھرانہ کیسا ہو، کھانا کھانا ہے بسم اللہ، نوالے کھاتے رہیں الحمدللہ پڑھتے رہیں، بسم اللہ پڑھتے رہیں، کھانا کھا کر دعا پڑھیں. ادھر دیکھیں، بستر پہ سوتے ہوئے دعا پڑھا کریں. جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، جاب کرتے ہو نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت. مہینے کا 60 دینار کماؤ، 100 دینار کما لو، 200 دینار لیتے ہو، یقین مانو یہ گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ پڑھو، کمرے میں آنے والوں کو سلام کرو، آتے جاتے سوتے کھاتے پیتے واش روم جاتے دعائیں پڑھو، گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. یقین مانے یہ 60 درہم جو مہینے کے کماتے، دینار کماتے ہو نا، انشاءاللہ یہ 600 دینار سے بھی زیادہ آپ کو برکت دیں گے. اور زیادہ سیلری سے برکت نہیں ہوتی. یہ کس الو نے آپ کو کہا ہے، کس دنیا دار جاہل نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی زندگی بڑی خوشگوار ہو جائے گی، بہت اچھی ہو جائے گی جب آپ 700 دینار کمانا شروع کر دو گے اور 70 دینار کماؤ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو گھریلو زندگی دی ہے، اس گھریلو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے آداب کو فالو کرو. تو پہلی بات میں نے مکمل کر دی، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. بسم اللہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، سلام کرنا ہے، واش روم جاتے، کھانا کھاتے، بستر پہ لیٹتے آپ نے دعائیں پڑھنی ہے، باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھنی. فرمایا شیطان دفع ہو جاتا ہے. اور جو بندہ گھر میں داخل ہو کے بسم اللہ نہیں پڑھتا، سلام نہیں کرتا، واش روم اور کھانا کھاتے دعائیں وغیرہ نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتا ہے، اس کمرے میں شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے. وہ آپ کا گھرانہ نہیں ہے، وہ شیطانی ڈیرے ہیں، وہ آپ کے کمرے میں شیطان رہتا ہے. فرمایا کھانا بھی کھاتا ہے اور وہاں رہتا بھی اور وہاں شرارتیں بھی کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. فرمایا مثل البیت الذی یذکر فیہ ربا ومثل البیت الذی لا یذکر فیہ ربا کمثل الحی والمیت. فرمایا جن گھروں میں دعائیں نہیں پڑھی جاتی، یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ مردہ خانے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہلی بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، مسلم گھرانہ کیسا ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، مسلم گھرانے میں
دوسری بات یہ ہے کہ سنن اور نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے. آپ کوشش کریں، اگر آپ کمرے سے آتے ہیں نا، مثال کے طور پہ عصر کی نماز کے لیے کمرے سے آیا یا آپ فجر کی نماز کے لیے کمرے سے آیا، تو آپ فجر کی سنتیں کمرے میں پڑھ کے آئیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. فرمایا آدمی کی بہترین نماز اس کے کمرے میں ہے، اس کے گھر میں ہے، اس کی کوٹھی میں ہے، اس کے مکان میں ہے، سوائے فرضی نماز کے. فرضی نماز ادھر پڑھو، جو پہلے کی سنتے ہیں وہ بھی کمرے سے پڑھ کے آؤ، بعد والی سنتے ہیں وہ بھی کمرے میں جا کے پڑھو. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا کرے گا. اور پھر یہ کان کھول کے سن لو، ہم ان مسئلوں پہ غور نہیں کرتے، ہماری زندگی جہنم ہے، اداس ہے، ہر بندہ پریشان ہے، بکھرا ہوا ہے. برکتیں ان چیزوں سے آتی ہیں. اپنے کمرے میں جہاں رہتے ہو، جو آپ کا گھر ہے، وہاں سنتیں پڑھیں، وہاں نفل پڑھیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خیر ہوتی ہے، اس سے برکت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. سنن نوافل کا اہتمام کریں. مثلا آپ کے کمرے میں 5 افراد آپ رہتے ہیں نا، 3 نماز نہیں پڑھتے، 2 پڑھتے ہیں، تو جب آپ سنتے پڑھیں گے وہ آپ کو دیکھے گا، اس کے دل میں بھی حیا پیدا ہوگا، اس کو بھی شرم آئے گا. پیری کی بھی غفلت دور ہوگی، بچوں کی بھی غفلت دور ہوگی. تو جب سے ہم نے اپنے گھروں میں سنتیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، نوافل پڑھنے چھوڑ دی ہیں، ہمارے گھروں کی برکت اٹھ گئی ہے. کمرے سے نکلتے ہو سنتے پڑھا کریں، نوافل پڑھا کریں، گھروں میں برکت رہتی ہے، خیر رہتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ایک بندہ کمرے سے سنتیں پڑھ کے آتا ہے، ایک بندہ کمرے سے نفل پڑھ کے آتا ہے، کمرے میں جا کے سنتے پڑھتا ہے، کمرے میں جا کے نفل پڑھتا ہے. جو مسجد میں پڑھتا ہے اس کی بنسبت اس کا درجہ بھی زیادہ ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. پتہ نہیں آپ کو اس مسئلے کا علم ہے یا نہیں. تیسری بات توجہ سے سن لیں. آپ جہاں کمروں میں رہتے ہو نا، ادھر فلائٹ میں رہتے ہو، اور میرے پیارے بھائیو، برکت لینا چاہتے ہو پردیس میں رہ کر، تو روزانہ اپنے بیڈ پر، اپنے کمرے میں قرآن شریف کھولا کرو. جس کمرے میں قرآن شریف کھولتا ہے موبائل سے کھول لیا کرو، یا ویسے قرآن شریف کا نسخہ رکھو ترجمے والا، بنگالی میں، ہندی میں، اردو میں، اس کو کھول کے بے شک 1 پیج پڑھو، ہاف پیج پڑھو، بے شک 2 آیتیں پڑھو. بندہ صبح سویرے سے لے کے رات تک گدھے کی طرح ملازمت کرتا رہے، گدھے کی طرح دیہڑی کرتا رہے، گدھے کی طرح جاب کرتا رہے، اگر وہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں قرآن نہیں کھولتا، اپنی آنکھوں کو قرآن کی آیتوں سے ٹھنڈا نہیں کرتا، اس کو برکت نہیں ملتی. یہ بے دین لوگوں والی زندگی ہے کہ اوور ٹائم لگا لو گے، ڈیوٹی زیادہ کر لو گے تو پیسہ زیادہ